کرنے والوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. لوگوں کو آگاہ کرنے کے بارے میں بات کی. ایسی آپ کے ایک بیان میں مجھے تو نام کا بھی پورا پتہ نہیں، اور میں نے سچ میں یہ کہ ابھی تک ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. ہاں ملنے کا شوق بھی ان کو، مطلب میں پسند کرتا ہوں ان کے انداز کو بھی. مولانا سے ڈاکٹر اظہر صاحب، ایک سلمان اظہر صاحب، ان کے بیان کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ ان کے بیانات کو نہ سنا جائے. تو لوگ کہتے ہیں یہ علماء آپس میں ایک دوسرے سے جلتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں. تو وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ نہ سنا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ چیزیں کچھ فرقواریت کی طرف بڑھتی ہے. پھر بالکل آپ کی بات درست ہے حضرت. میں نے خود اس کے بیانات سنے، میں بھی اس سے شروع میں متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ لہجہ بہت اچھا ہے، لیکن بعض اس کے بیانات میں جو احادیث مبارکہ سامنے آئی تو وہ بالکل موضوعی اور ضعیف سے بھی منکر کی طرف تھی. بہت مطلب کمزور تھے واقعات ایسے جس پر تقریباً عام لوگ اس سے بہت متاثر تھے. اور بعض اکابرین کے بارے میں انہوں نے ایسے الفاظ کہے جیسے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بہت لگاؤ ہے، اور ہمارے علماء دیوبند کے جتنے علماء ہیں سب کا بہت لگاؤ ہے. انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، لیکن ایک طریقے اگر آپ اس کی بات کو رد کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. ایسے ان کی عزت بھی رکھیں، احترام بھی اپنی جگہ ہو. آپ اگر ایسے لہجے سے ان اکابرین کی بات کو رد کریں گے جس میں بے ادبی کی بو آئے گی تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. یہ عالم اس کے اس وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام الناس میں ایک چیز پھیل رہی ہے، اور اس عالم کا کردار جو ہے سنت کے کچھ نہ کچھ خلاف ہو، تو عوام الناس خصوصاً نوجوان نسل کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسی بیانات سننے میں احتیاط کریں. پھر نہیں دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہ موضوع روایت یا ضعیف روایت کی طرف جاتے. میں بھی چاہتا ہوں کہ کاش یہ چیزیں نہ ہوتی، لیکن مصیبت کہیں یا اتفاقاً کہیں یا کچھ بھی اس کو دیا جائے نام کہ ہماری کتابیں تو بھری پڑی ان چیزوں سے. اب ان کتابوں سے یہ چیز ہم ہٹا بھی نہیں سکتے، لازمات وہ روایت لکھی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے ایک اختلاف رائے رکھا ہوا ہے، تو اختلاف رائے رکھنا اگر ادب کے دائرے میں رہ کر کی جائے تو میرے خیال میں اس کی تو گنجائش ہے. وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ اختلاف رائے رکھیں، اپنی رائے پیش کریں. اگر آپ ایسے اکابرین کا نام لیں گے کہ ان کا یہ مسئلہ غلط ہے تو لوگوں میں پھر تھوڑا سا وہ آئے گا، نفرت آئے گی دل میں کہ یہ جو بندیوں کا اتنے پائے درجے کا عالم ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، اور اس کی یہ بات جو ہے نا معرف القرآن میں لکھی ہوئی ہے، تفسیر ہے، اور مفتی تقی صاحب نے نظر ثانی اس پہ کی ہے، اس کے باوجود بھی یہ غلطی اس میں موجود ہے، تو لوگوں کے دل میں تھوڑی نفرت آئے گی. آپ اس طرح کہیں کہ بھئی یہ جو ووٹ ہے یا جو یہ شہادت اس نہیں ہے. آپ اپنے طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں، لیکن جی اپنی رائے. اس وجہ سے تھوڑا میں نے یہ بات لوگوں کی کہ لوگ احتیاط کریں اس کے بیان سننے. بس ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل ہمیں دین سمجھا رہے ہوتے، تو ایک عام آدمی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عام آدمی کو چاہیے کہ دیکھیں، اب تحقیق تو ہر انسان پر لازم ہے نا. عام آدمی کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، کم از کم علماء کے ساتھ بیٹھے مختلف قسم کی، تو علماء اس کو سمجھائیں گے کہ یہ فتنہ ہے تو کس طرح یہ فتنہ ہے، اس میں کون کون سی خرابیاں ہیں. تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم دی ہے، وہ اس سے معلوم کرے کہ کون سا عالم، کون سی پارٹی، کون سا طریقہ یہ ٹھیک ہے، تو خود سوچے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا اس چیز کا کہ وہ سوچے گا. اگر وہ بن سوچے اور بنا سمجھے کسی کی بھی چل پڑے گا تو قیامت کے دن وہ خود مجرم ہوگا. پھر لیکن دیکھیے، اب وہ بظاہر وہ بھی پگڑی پہنے ہوئے اور لباس اس کا جاوید غامدی صاحب کو تو خیر چھوڑ کر دوسرا، یا اور بھی بہت سارے لوگ ایسے جو شروع میں دین کے نام پہ آگے ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے اپنے آپ کو غلط راستے پہ ڈال کر لوگوں کو بھی فتنوں کی طرف مبتلا کرتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ چیزیں سمجھنا میرے خیال مشکل ہے. اب اس کے لیے کوئی آسان راستہ یا علماء کرام کو مشترکہ طور پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ لازمی بات ہے اگر میں ایک عام آدمی ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ مرزا جیلمی غلط ہے، تو میں کہوں گا وہ کس بات پہ غلط ہے؟ وہ لوگوں کی غلطیاں بتاتے اس لیے غلط ہے. تو یہی بات ہے محترم کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں ان کے قائد سے. اب انہوں نے جو اس طرح باتیں کی ہیں جو سنت یا شریعت کے خلاف ہے تو عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن علماء کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سی بات جو ہے نا وہ اسلام سے ہٹ کے کر رہا ہے لیکن اسلام کے نام پر کر رہا ہے. تو علماء کو ایسے بندے لوگوں کے سامنے لانے چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے. جس طرح ہم ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جو مرزا جہلمی کا بیان سنتا ہے
تو اس کو چاہیے کہ اور علماء کا بھی بیان سنیں تحقیق کے لیے. اور ایک وہ ہے جو اندھا مقلد ہے اسی کے پیچھے چل رہا ہے تو پھر اس کو سمجھانا تو مشکل ہے. کم سے کم دوسری